بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ معروف آیت ہے جو شان اہل بیت میں ہمیشہ آپ پڑھتے سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت نے اپنا ارادہ ظاہر فرمایا ہے کہ اہل بیت کو ہم جب اہل بیت اطہار کہتے ہیں، لفظ اطہار بولتے ہیں، طاہر اور مطہر بولتے ہیں، تو یہ لفظ ہمارا وضع کردہ نہیں، یہ اصطلاح قرآن مجید نے دی ہے۔ یہ فرما کہ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، یہ شان تطہیر اہل بیت اطہار کو اللہ رب العزت نے عطا کی۔ میں اس کے ساتھ دوسری آیہ کریمہ کی طرف فوکس کرنا چاہتا ہوں، اور وہ آیہ کریمہ ہے آیت مباہلہ۔ اور اس آیت کریمہ کو جو کوٹ کر رہا ہوں، اس کا ریفرنس صحیح مسلم سے، مسند احمد بن حنبل اور جامع ترمذی سے دے رہا ہوں۔ حدیث کے راوی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ طویل حدیث ہے۔ اس حدیث کا آخری حصہ وہ اس وقت میرے پیش نظر ہے کہ آپ کے آگے رکھو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں، لما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، اس وقت ایک بہت بڑا نصارہ کا وفد آیا تھا۔ ان کو مباہلہ کا چیلنج کرنے کا حکم صادر ہوا اللہ رب العزت کی بارگاہ سے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا گیا کہ آپ انہیں مباہلہ کی دعوت دیں۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص روایت کرتے ہیں صحیح مسلم کے مطابق، فرماتے ہیں کہ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصارہ کے رہنماؤں کو جو آئے ہیں انہیں دعوت دیں کہ آ جاؤ، نہ دو، ہم بلاتے ہیں ابناءنا و ابناءکم، اپنے بیٹوں کو اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ونساءنا و نساءکم، ہم اپنی پاک بیویوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی بیویوں کو بلاؤ، انفسنا و انفسکم، ہم اپنی جان کو میدان میں لاتے ہیں مباہلہ کے لیے، تم اپنی جانیں میدان میں لاؤ۔ تین چیزوں کا ذکر ہے۔ جب قرآن مجید یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے، جب یہ آیت کریمہ اتری تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا حضرت علی شیر خدا کو، اور حضرت فاطمہ الزہرا کو، اور حضرت حسن کو، اور حضرت حسین کو، فقال اللہم ہؤلاء اہلی، یہ میری اہل ہے۔ تو قرآن مجید میں لفظ تھا ندعو ابناءنا، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں۔ تو اپنے بیٹوں کو بلانے کا حکم اترا تو آقا علیہ السلام نے حسن و حسین علیہ السلام کو بلایا۔ تو قرآن مجید کی نص نے سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین کو ابناء مصطفیٰ ڈکلیئر کیا ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ نص قرآنی نے، بعد میں حدیث نبوی کی روشنی میں اس پر بات آئے گی، مگر چونکہ آگے چل کے کفر یزید پر بات پہنچے گی اور لعن یزید پر، لہذا یہ غور طلب بات ہے کہ حسنین کریمین کو قرآن مجید کی نص نے حضور علیہ السلام کے شہزادے اور بیٹے قرار دیا، ابناءنا۔ اس کے بعد فرمایا ونساءنا ونساءکم، جب یہ کلمہ مبارکہ آیا تو سیدہ فاطمہ الزہرا کو بلایا، ان کو ساتھ لے لیا۔ پھر آیا انفسنا و انفسکم، اپنی جان کو بلاتے ہیں،
تو جب اپنی جان کو میدان میں لانے کا ذکر آیا تو اپنے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو لے لیا۔ اب اس میں کثرت میں ایک وحدت کا تصور دیا کہ جسم جدا جدا ہیں، وجود جدا جدا ہیں، انسان جدا جدا ہیں، مگر ان کے اندر ایک وحدت پیدا کی ہے اللہ رب۔ رتبی قربت کا یہ عالم ہے۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے عرض کیا اللہم ہؤلاء اہلی، یہ میری اہل۔ اور پھر یہی حدیث الگ سے امام ترمذی نے بھی روایت کی ہے، امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کی ہے، اور امام نسائی نے بھی روایت کی۔ تو قرآن مجید میں یہ دو مقامات ایسے خاص ہیں جن میں بالتعیین اہل بیت اطہار کی عظمت اور آپ کی مرتبت کا ذکر ہے۔ اور اس طرح کے ذکر ہے کہ پہلی آیت میں وَيُطَہِّرَکُمْ تطہیرہ میں اللہ رب العزت نے اپنے دامن میں انہیں محفوظ کر کے اس کا عنوان چادر تطہیر دے دیا ہے، ان کی حفاظت کر لی ہے، انہوں نے طہارت عطا کر دی ہے۔ دوسری آیہ کریمہ میں حضور علیہ السلام نے انہیں اپنی جانیں قرار دے کر اپنے دامن مصطفی میں لے لیا ہے، یعنی ان پر دامن الوہیت بھی ہے اور ان پر دامن مصطفیت بھی ہے۔ اس باب میں اہل بیت اطہار کے باب میں متفق علیہ حدیث ہے، پہلی جو کوٹ کر رہا ہوں، اس سے ہم اخذ کریں گے نتائج، اور بالکل اختصار سے اخذ کرتا ہوا چلوں گا چونکہ مضامین بہت ہیں جو آج کی گفتگو میں کور کرنے ہیں۔ حضرت مسور بن مخرمہ روایت کرتے ہیں بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث میں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ حدیث معروف ہے، آپ نے کثرت سے سنی ہے، فاطمہ تو بدعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی۔ میں اس حدیث پاک کے اس جملے کے دوسرے حصے پر آپ کی توجہ مبذول کروا رہا۔ آپ نے فرمایا فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، سلام اللہ علیہ۔ فرمایا جس نے اسے ناراض کیا، خفا کیا، اس نے مجھے ناراض کیا۔ ایک بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تصریحاً فرما دی کہ اگر کسی نے فاطمہ کو ناراض کیا تو وہ یہ جان لے کہ اس نے فاطمہ کو نہیں، اس نے مجھے ناراض کی۔ دوسری حدیث، اور وہ بھی متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم کی، اس میں آقا علیہ السلام کے الفاظ ہیں فَإِنَّمَا ابْنَتِي بَضْعَةٌ مِّنِّي، یہ وہی کلمہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ میری جان کا حصہ ہے۔ اب اگلے الفاظ مختلف ہیں، وہ توجہ طلب ہے۔ فرمایا یریبنی ما رابہا ویؤذینی ما آذاہا۔ آپ نے فرمایا جو چیز اس کو پریشان کرے وہ مجھے پریشان کرتی ہے، اور جو بات میری فاطمہ کو اذیت دے، تکلیف دے، وہ مجھے اذیت دیتی۔ اب دیکھیے ہم ایک سٹیپ آگے بڑھ گئے، میں چند حدیث ایک ترتیب سے لا رہا ہوں کہ بحیثیت مسلمان ہمارا اعتقاد یہ نہیں ہے، سمجھ لیں کہ جب ایسے کلمات حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائے، خواہ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، خواہ وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، خواہ وہ سیدنا عثمان غنی ذو النورین کی شان میں، خواہ سیدنا علی المرتضیٰ کی شان میں، خواہ صحابہ کرام کی شان میں، خواہ اہل بیت اطہار کی شان میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی بھی شخص یا اشخاص یا طبقہ یا گھر کے حق میں خاص کلمہ جب ارشاد فرماتے ہیں اس نوعیت کا، اس کی معنویت ہے، وہ محض ایک بشری جذبات کا اظہار نہیں ہے۔ ہمیں کلیئر ہونا چاہیے، ایسا نہیں جیسے باپ اپنی اولاد کے لیے کہتا ہے بیٹے کو، اور دادا اپنے پوتے پوتیوں کے لیے کہتا ہے، اور نانا اپنے نواسے نواسیوں کے لیے کہتا ہے یہ میری جان ہے، میری جان کا حصہ ہے، ان کی تکلیف نہ دو، جو انہیں تکلیف دے گا مجھے دکھ ہوگا۔ جس طرح کا کلام ہم کرتے ہیں اپنی اولاد، بیٹے بیٹیوں، پوتے پوتیوں کے لیے، مگر وہ جو کلام ہے اس کی شرعی معنویت نہیں ہوتی، عزل و شرع اس کا معنی نہیں ہوتا
کہ اس کا کوئی شرعی اطلاق ہو یا اس سے کوئی حکم اخذ کیا جائے یا اس کی خلاف ورزی کرنے سے عذرو شرع کوئی حکم صادر ہو جائے۔ ہمارے کلام میں یہ چیز نہیں ہوتی، یہ محض ایک فطری، بشری، انسانی، قلبی جذبات کا اظہار ہوتا ہے۔ اگلے کے بیٹے کی اولاد کا دل خوش کرنا اور اپنی محبت کا اظہار کرنا، بس اتنی بات ہوتی ہے۔ اب میں نے عرض کیا ہم یہ اعتقاد، یہ عقیدہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے ادا ہونے والے ایسے کلمات کے بارے میں نہیں رکھتے کہ محض ایک انسان اور بشر کے طور پہ جذبات محبت کا اظہار ہے، اس کا کوئی شرعی معنی نہیں ہے اور اس کی خلاف ورزی پر کوئی شرعی حکم لاگو نہیں ہوگا اور امت پر یہ واجب نہیں، یہ بات نہیں۔ اگر ہم یہ سمجھیں معاذ اللہ استغفر اللہ تو اللہ کے نبی کے کلام کو کلام میں لغو کہہ دیا، جذباتی کلام کہہ دیا، ہم ایمان سے خارج ہو گئے، ہمارا رشتہ تعلق قطع ہو گیا امتی ہونے کا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کلمہ ارشاد فرماتے ہیں، اس کا ایک شرعی معنی، ایک شرعی حکم، شرعی وجوب ہوتا ہے اور اس کا ایک شرعی اثر ہوتا ہے، اس کی تابعداری کا بھی اور اس کی خلاف ورزی کا بھی۔ اب یہ نقطہ ذہن میں رکھ کر آگے بڑھیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث صحیح ہے، فاطمہ تو بدعۃ منی یقبضنی ما یقبضھا ویبسطنی ما یبسطھا۔ فاطمہ میری جان کا حصہ ہے۔ اب میں ایک سٹیپ اور آگے بڑھ رہا ہوں۔ جو شے اسے پریشان کر دے وہ مجھے پریشان کرتی ہے، اور جو چیز اسے خوش کرے وہ مجھے خوشی مہیا کرتی۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے آگے، اور جو اب حدیث بیان کر رہا ہوں اس کو حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں بیان کر کے آگے لکھا ہے، وَهَذَا الْحَدِيثُ لَهُ أَصْلٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ۔ اس حدیث کی اصل صحیح ہے، یعنی بخاری اور مسلم میں ہے، جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، فاطمہ بدعۃ منی یغیظنی ما یغیظھا وینشطنی ما ینشطھا۔ فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، جو چیز اسے غصہ دلا دے وہ مجھے غصہ دلاتی ہے، اور جو کام اسے خوش کر دے وہ کام مجھے خوش کر دیتا ہے۔ اب یہ جو چند حدیث میں نے بیان کی، ان کو ذہن میں رکھیں، اس پر میں دو چار ائمہ کی تصریح بیان کرتا ہوں، اس معنی کی وضاحت کیا ہے اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ امام نووی نے شرح مسلم کے اندر اور علامہ عینی نے اپنی شرح صحیح بخاری عمدۃ القاری میں یہ جو حدیث میں نے بیان کی، ان حدیث کی شرح کرتے ہوئے وہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں جو منع کیا گیا ہے حضور علیہ السلام کو ایذا دینے کا، وہ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ بِكُلِّ حَالٍ وَعَلَىٰ كُلِّ وَجْهٍ وَإِن تَوَلَّدَ ذَلِكَ الْإِيذَاءُ مِمَّا كَانَ أَصْلُهُ مُبَاحًا۔ یہ ایذا ہر حال میں اور ہر وجہ اور ہر سبب سے ہے، جس کی طرف آقا علیہ السلام نے اشارہ فرمایا، خواہ وہ ایذا کسی ایسے فعل سے، وہ جو اذیت ہے، کیوں نہ پیدا ہوئی ہو، جو فعل اپنی اصل میں مباح تھا، جائز تھا، اپنی اصل میں جائز تھا، شرعاً گناہ کا کام نہیں تھا، جائز تھا، مگر کسی وجہ سے اس فعل نے سیدہ فاطمۃ الزہرا کو تکلیف دے دی، اس نے سیدہ فاطمۃ الزہرا کو پریشان کر دیا، ان کو ناراض کر دیا، ان کو دکھ دے دیا، سو اس کام سے بھی حضور علیہ السلام کو اذیت ہو۔ انہوں نے کہا کہ تمام امور جو اصلاً ناجائز ہیں یا اصلاً جائز ہیں، بغیر اس امر کے کہ وہ فعل کیسا تھا جس سے تکلیف پہنچے فاطمہ کو، اس سے تکلیف پہنچتی ہے مصطفیٰ کو سلام اللہ تعالی علیہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ امام نووی اور علامہ عینی کی تصریح تھی ہے۔ اس کے بعد حافظ ابن حجر عسقلانی وہ اسی حدیث کے تحت اپنی شرح صحیح بخاری یعنی فتح الباری میں لکھتے ہیں، یہ ان کے الفاظ بڑی توجہ طلب ہیں، فرماتے ہیں وَقَدْ جَزَمَ بِأَنَّهُ يُؤْذِيهِ مَا يُؤْذِي فاطمہ، کہ یہ چیز
قطعی طور پر آقا علیہ السلام نے فرما دی، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، کہ ہر وہ شے جو حضرت فاطمہ کو اذیت اور تکلیف دیتی ہے وہ حضور علیہ السلام کو اذیت پہنچاتی۔ اس کے بعد آگے فرمات فَكُلُّ مَنْ وَقَعَ مِنْهُ فِي حَقِّ فَاطِمَةَ شَيْءٌ فَتَعَزَّتْ بِهِ فَهُوَ يُؤْذِي النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم بِشَهَادَةِ هَذَا الْخَبَرِ الصَّحِيحِ۔ پھر امام عسقلانی فرماتے ہیں لہذا ہر وہ شخص جس کی طرف سے جس نے کوئی ایسا کام کیا، ہر وہ شخص جس نے کوئی ایسا کام کیا، یہ ایسا کلمہ کہا کہ اس کے کام سے حضرت فاطمہ کو اذیت پہنچی، یہ حضرت فاطمہ کی بے توقیری ہوئی ان کی شان میں، لہذا اس شخص کے ہر فعل سے براہ راست رسول پاک کو اذیت پہنچی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ حضور علیہ السلام کو اس نے اذیت پہنچائی۔ اور امام عسقلانی فرماتے ہیں اس پر یہ جو حدیث صحیح ہے یہ گواہ ہے اس قاعدہ اور کلیہ پر۔ یہ لکھ کر امام ابن حجر عسقلانی آگے لکھتے ہیں، یہ توجہ طلب لفظ ہے، وَلَا شَيْءَ أَعْظَمُ فِي إِدْخَالِ الْعَزَاءِ عَلَيْهَا مِنْ قَتْلِ وَلَدِهَا۔ فرمایا یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بات تھی، مگر حضرت فاطمہ الزہرا کو اذیت دینے کا اس سے بڑا اور کون سا عمل ہے کہ ان کے لخت جگر امام حسین کو شہید کیا، تو شہادت حسین سے جو اذیت حضرت فاطمہ الزہرا کو پہنچی، اتنی بڑی اذیت حضرت فاطمہ کو اور حضور علیہ السلام کی جان کو نہیں پہنچ سکتی۔ یہ امام ابن حجر عسقلانی نے اس نکتے کی توضیح کی ہے فتح الباری، اور اسی کی تصریح حوالہ دیا ہے علامہ مبارک پوری تحفۃ الاحوذی میں، اور علامہ عظیم آبادی عون المعبود میں، شرح ابی داؤد اور وہ ترمذی کی شرح۔ ان تمام علماء نے محدثین نے تصریحاً یہ ساری چیزوں کو واضح بیان کیا۔ اور پھر فرماتے ہیں وَلِهَذَا عُرِفَ بِالْإِسْتِقْرَاءِ مُعَالَجَةُ مَنْ تَعَاطَى ذَلِكَ بِالْعُقُوبَةِ فِي الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ۔ فرماتے ہیں لہٰذا اس حقیقت کو جان لیا گیا ہے کہ جو کوئی بھی اس کا مرتکب ہوا، اب امام حسین کی شہادت کا، ان کے قتل کرنے کا ذکر کیا، اور یہ واضح کر دیا جس نے امام حسین کو قتل کیا اس نے حضرت فاطمہ الزہرا کو اذیت دی، اس نے جان مصطفیٰ کو اذیت دی۔ فرمایا جو بھی اس کا مرتکب ہوا اسے جلد اس دنیا میں بھی سزا ملی، اور آخرت کا عذاب تو یقیناً اس کے لیے شدید تر ہے۔ عکس، سچائیوں اور حقائق کا عکس۔